अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ चलेंगे साउथ अफ्रीका। मोहतरमा हमारे साथ है। अच्छा, एक सवाल आज आया था, उसका जवाब मैं दे दूं। वो साहब लिख रहे थे कि पाकिस्तान में शरीफ आदमी किस तरह जिंदा रह सकता, तो उन्होंने खुद ही जवाब दिया हुआ था कि दो चार बदमाश लोगों के साथ उसके तल्लुकात होने चाहिए। कोई पुलिस के साथ तल्लुकात हों, कोई बड़े बड़े अफसरों के साथ तल्लुकात हों, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो वहाँ पे रह सकता है, वरना काफी आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी। जी मोहतरमा, आज सुप्रीम कोर्ट में ये आपने देखा कि नेशनल टीवी पे बकायदा पूरा सिस्टम दिखाया जा रहा है। क्या समझती हैं कि कौम इससे कोई खुश होगी? कौम के मसाइल भी हल होंगे? कोई चीफ जस्टिस के रिमार्क्स तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, मुझे तो कई चीजें उसकी ठीक लगी हैं। हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट पे बात करने से पहले मैं बात करना चाहती हूँ एक ऐसे मसले पे जिसकी तरफ ध्यान जरा मेरा ख्याल लोगों का शायद कम ही है। आज मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ एक माँ होने के नाते, जब देखा कि एक बच्चे को हॉस्पिटल से ही निकाल दिया और उसका इलाज करने से भी मना कर दिया। कसूर उसके बाप का सिर्फ इतना था कि वो इमरान खान का सपोर्टर था। खुदा के लिए किसी सपोर्टर को इतनी बड़ी सजा न दे। उसके बच्चे को उससे बहुत तकलीफ हुई, मुझे भी पता चला। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी दिमागी हालत का जिम्मेदार कौन था? वो शख्स जिसने उसके सामने उसके बाप को पीटा और घसीटता हुआ ले गया और उस बच्चे को फिट्स होने लगे। और इतना मासूम सा बच्चा, उसका क्या कसूर था? वो इस निजाम पे और लानत है। एक माँ से पूछ के देखें तो जरा उनके घर पे क्या क़यामत गुजर रही है। आज ये अदालत लगा के बैठे हुए हैं और सरेआम जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाई कर रहे हैं। क्या ये साबित करना चाहते हैं? क्या साबित क्या करना चाहते हैं? इन्हीं अवाम के पैसों से, उनके टैक्सों से ये मराद लेते हैं, आसाइशें लेते हैं और उनको इंसाफ क्या मिलता है? मैं पूछती हूँ, मेरा सवाल है कि हक के साथ खड़े होने का इतनी सख्त सजा, वाकई हक का रास्ता जो है बहुत कठिन है। उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। शहादत का और गाजी होने का जो तमगा है ना, वो ऐसे नहीं मिल जाता। अल्लाह के हाँ उसका बड़ा मुकाम है, लेकिन तुम लोग वक्त के फिरौन तो ना बनो। मुसलमान एक इस्लामी जमहूरिया में रहते हुए तुम लोग बच्चों को तो छोड़ दो ना। बच्चों से क्या दुश्मनी है तुम लोगों की? हमारी पाक फौज, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी पाक फौज बड़ी ताकतवर है। वो अपना दुश्मन के साथ लड़े ना लड़े, मगर अपनी अवाम पे जुल्म कर रही है दिन ब दिन बढ़ चढ़ कर, और ये बहुत ही तकलीफ दे बात है। इसका जिम्मेदार आप। तकलीफ मुझे हुई है, मैं जब से मैं 2-3 दिन से मैं टच थी कि उस बच्चे की क्या हालत है। उसको निकाल दिया था हॉस्पिटल से और फिर सबको कह दिया था कि इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिशन ना दिया जाए, इस बच्चे का इलाज ना किया जाए, उसको ट्रीटमेंट ना दिया जाए। क्या जिनके इशारों पे हम चलते हैं, अपने गिरेबानों में हम मुंह डाल के देखें कि जिनके इशारों पे हम चलते हैं और अपने मुल्क को तबाही के दहाने पे हम ले आए हैं, क्या उनके मुल्कों में ऐसे होता है? वो तो मुसलमान मुल्क नहीं है। मैं आज आपको बताऊं कि आपने मुझे फोन किया था, मैंने की थी कॉल के मैं बात करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ना थोड़ी देर के बाद वो मेरे बेटे के ट्रीटमेंट के लिए ना हॉस्पिटल से लोग भेजे थे उन्होंने, क्योंकि अभी वो थोड़ा बड़ी एज का हो गया ना, तो वो कहते हैं इसको हम घर पे ही आप रहने दें, लेके ना आया करें हॉस्पिटल। तो इसका जो फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है ना, वो हम घर पे ही आके आपको बता दिया करेंगे कि आपने ये करना है और ये करना है, उसको कैसे हैंडल करना है आपने, क्योंकि बड़ा हो गया। तो वो लोग ना आए इधर मेरे घर, तो वो बच्चे को ट्रीट कर रहे थे, तो फिर मैंने आपसे कहा कि अब थोड़ी देर के बाद मैं आपसे बात करूंगी। तो कहने ये बात बताने का मकसद ये है कि हम जो ओवरसीज रहते हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रहते हैं, देखें वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। वो बिला तफरीक हमें वही सहूलतें मुहैया करते हैं जो वो अपने लोगों को मेडिकल की सहूलतें मुहैया करते हैं, और हम
اپنے ہی ملک میں رہنے والے ایک عام سے آدمی کو جو صرف اس کا قصور اتنا کہ وہ پریس کانفرنس نہیں کر رہا، عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا، یا اس کے بچے کے ساتھ اتنا ظلم کیا، اس موضوع کو میں دیکھتے ہوئے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کوئی اور بات کروں جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کا باپ جیل میں، عباد فاروقی، اور اس کے بیٹے کا نام امان ہے۔ بات اب کرتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے تماشا لگایا وہ عوام کو دکھانے کے لیے، میں تماشا ہی کہوں گی، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیا ہے، یہ صرف عدلیہ کے کام میں مداخلت کرنے کا کہا گیا، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ خود ہی فیصلہ کرے، دو موسٹ سینئر اور یہ خود 3 جج بیٹھ کے کرے، اور یہ سو موٹو بھی نہیں لے سکتا۔ جب اللہ کے بعد سپریم کورٹ کو ہم اپنی سپیریئر عدالت کہتے ہیں، تو پھر اس میں جب ہم جج کا یہ اختیار لے لیتے ہیں کہ وہ سو موٹو نہیں لے سکتا، تو میرے نزدیک اس جج کی کوئی ویلیو نہیں رہی۔ بہت سے ہمارے ملک میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جس پہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس جج کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ سو موٹو لے سکے اور خود ایکشن کر سکے۔ اس کے بعد کی بات ہے کہ وہ فل کورٹ بناتا ہے یا 3 بینچ یا 5 ججوں کا بینچ یا 7 کا بناتا ہے، یہ بات کی بات ہے، لیکن سو موٹو ایکشن لینا چاہیے۔ جیسے کہ اشے شریف کا قتل ہوا اور ہزاروں کی تعداد میں عوام نے چیف جسٹس کو خط لکھے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں، اس نے لیا ایکشن عوام کے کہنے پہ، لیکن اس کو خود بخود لینا چاہیے تھا، کیونکہ اس نے بہت سی عدالتوں سے ریلیف مانگا تھا کہ مجھے تھریٹس ہے میری لائف خطرے میں ہے، مجھے تحفظ دیا جائے، لیکن کسی نے بھی اسے تحفظ نہیں دیا، اور بعد میں کیا ہوا، اسیسینیشن ہوئی اور اس کا مرڈر ہو گیا۔ تو یہ جو عدالت کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے نا، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ عدالت میں سپریم کورٹ کا جو جج ہے چیف جسٹس، میرے خیال میں وہ ایک بڑا ہوتا ہے، اس کو اتنا اختیار ہونا چاہیے، کچھ ایسے اسپیشل اختیارات اس کو دینے چاہیے جو اس کی کرسی کو دوسرے ججوں سے منفرد کریں، پھر ہی وہ چیف جسٹس ہوگا نا سپریم کورٹ کا۔ ایسے تو 15 اور ججز بھی ہیں جی۔ اچھا، یہاں پہ سارے ایک ہی کیٹیگری میں آ گئے۔ چلے میں ایک سوال کرتا ہوں، یہ بیٹھ کے مثالیں امریکہ کی دے رہے ہیں، دوسرے ملک کی دے رہے ہیں، یہاں پہ ہمارے تو جو حالات ہیں، باتیں ہم امریکہ کی کرتے ہیں اور کام ہمارے میرا خیال ہے کہ انسانوں والے بھی نہیں ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے نا، بس وہ کہتے ہیں چوپے پلی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس طرف آپ دیکھیں نا، وہ اسی طرف ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ شیخ رشید کو بھی انہوں نے اغوا کر لیا، اس کے بانجے کو بھی کر لیا۔ دیکھیں، ان کو تسبیح والا نہیں منظور، ان کو شلوار قمیض والا نہیں منظور، ان کو کوہاٹی چپل والا نہیں منظور، ان کو جو اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے وہ نہیں منظور۔ انہوں نے اس کی ویڈیو، اس کی تصویریں کھینچ کے ہمارے دشمنوں کو بھیجی کہ دیکھیں وہ جو اس امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی کر رہا تھا، جو اللہ اور رسول کی بات کر رہا تھا، دیکھیں ہم نے اس کا کیا حشر کیا۔ ٹھیک، تو بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عوام تو سو رہی ہے، اب اس کو جو سو رہا ہو نا اس کو جگانا آسان ہوتا ہے، جو جاگ رہا ہوتا ہے نا اس کو جگانا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، ایک چیز بتائیے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی اس عدالت کو دوبارہ انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرے گا؟ کرے گا، ضرور کرے گا، کیونکہ اس میں 8 اور 7 کا یہ فیصلہ جو بھی آئے گا نا وہ 8 اور 7 کا آئے گا۔ 8 ججز ایک طرف ہیں اور 7 ایک طرف ہیں، جس میں ابھی قاضی فائز جو ہیں جنہوں نے لیا ہے اوتھ کل سنڈے والے دن اور اپنی بیگم کو بھی ساتھ کھڑا کیا، یہ وہی بیگم ہے جن کے اوورسیز میں فلیٹ تھے اور وہ کہتے تھے کہ میں نہیں جواب دے کہ میری بیوی نے یہ کہاں سے خریدی، وہ انہوں نے جب اپنی بیوی کو ساتھ کھڑا کیا وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، اس کو کیا پیغام دیا؟ وہ اپنی بیوی سے پوچھ نہیں سکتا کہ یہ فلیٹ کہاں سے آئے ہیں، تو عوام کے کیا فیصلے یہ کرے گا؟ تو وہی نا، جب وہ یہی نہیں بتا سکتا کہ اس کی بیوی کے اتنے اثاثے کہاں سے آئے ہیں، تو وہ کسی اور معاملے میں آپ کیسے اس سے جواب مانگ سکتے ہیں؟ آپ
اور آپ کیسے یہ ایک امید لگا سکتی ہیں کہ یہ جو چیز جیسے آپ کی امیدوں پہ پورا اترے گا اور عوام کو انصاف دے گا؟ اچھا، آج بلاول نے کہا جی جو عمران خان کو جیل بھیجنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، یہ تو کہتے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہی عمران خان، تو اب کیوں نہیں مسائل حل ہو؟ عمران خان یہ بڑی دیر سے جو ہے نا پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم یہ تحریک انصاف کے ساتھ الحاق کر لیں، کسی طریقے سے عمران خان ہم سے ہاتھ ملا لیں، کیونکہ یہ بلاول زرداری نے پچھلے دنوں بہت سے ایسے بیانات دیے ہیں جس سے انہوں نے یو ٹرن کیا ہے۔ یہ باپ بیٹا بھی گڈ کو بیٹ کو کھیلنے ہیں، انہوں نے مریم سے اور نواز شریف سے یہ سیکھ لیا ہے، گڈ کو اور بیٹ کو۔ باپ جو ہے وہ مخالفت کرتا ہے جبکہ بیٹا اس کی حق میں بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو جیل میں گیا نا اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ملزم ہے مجرم ہے، وہاں سے لیڈر بن کے نکلتے ہیں اور ہم 90 دن کے انتخابات کے حق میں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ یو ٹرن ہے ان کا ہے کہ ہم اگر عمران خان سندھ میں آ گیا تو وہ سندھ بھی ہم سے چھین لے گا، تو بہتر یہ ہے کہ اس کا ہاتھ ملا لیا جائے عمران خان کے ساتھ اور اس کو سندھ سے دور رکھے اور یہ باقی علاقوں میں اپنی جو ہے وہ سیاست کرے۔ تو باقی جو پارٹیز ہیں وہ تو بالکل ختم ہو چکی ہیں، ان کی سیاست تو ختم ہو چکی ہے۔ ہاں ہمیں پیپلز پارٹی کی نظر آتی ہے کہ وہ سندھ میں پھر بھی الیکشن جیتے گی، جو دھاندلی کر لے یا کچھ بھی کر لے، لیکن سندھ میں بہت شکریہ آپ کا تو پتہ بالکل صاف ہو گیا ہوا۔ چلیں کچھ میسج دینا ہو آخر پہ تو دے دیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گی کہ قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 3 زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ چلیں بہت شکریہ۔ نہیں میں ویسے سوچ رہا تھا آج کہ یہ جو تماشا ٹی وی پہ لگا ہوا ہے یہ اب عوام اس کو دیکھے گی، پہلے ہماری عوام جو ہے وہ کام میرا حکامی کرتے ہیں، اب کبھی کرکٹ میچ چلا کرے گا، کبھی سپریم کورٹ کی عدالت چلا کرے گی، اپنا کافی ٹائم میرا خیال لوگوں کو ملے گا۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پہلے ہماری تو قوم بالکل ہی چاہتی ہے کہ کہیں شغل مغل چلتا رہے، تو یہ شغل ایک نیا چل پڑا، ایک نیا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے، سبسکرائب کر لیں۔ آج تھوڑی دیر بعد عرفان خان صاحب سے پروگرام کریں گے، ان سے بھی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے۔